اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے کہ یہ بہتری ہے تمہارے لیے اصلاح کرنے میں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ رب العزت جانتے ہیں جو فساد کرنے والا ہے اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہے گا تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان تھا، اس کے ساتھ آگے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد جو زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کو روکے رکھنے میں جو ہے فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لو اور جو زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تاکہ جو غریب ہے، غربا، مساکین ہیں، ان کا بھی جو ہے فائدہ ہو سکے۔ آگے عام طور پر عرب میں یہ رواج تھا کہ یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں وعیدیں قرآن مجید میں بیان فرمائیں کہ جس میں آیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، تو فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی اور دوسری آیات جب آئیں تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، اور پھر جب مسلمان پھر وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے اگر کوئی کسی کے پاس مثال کوئی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی یتیم ہے، تو اس کو اپنے پاس اگر رکھتے تھے، یا پھر اس طرح ہوتا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کے ساتھ دوسرے نے جب نکاح کر لیا، اب وہ جو اس کی پہلی اولاد تھی وہ بھی یتیم تھی، اس کے پرورش میں آ گئی، تو اس کی طرف سے جو مال آتا، اب وہ اس طرح احتیاط یہ کرنے لگے کہ ان کا سارا ہر چیز ان کی علیحدہ علیحدہ رکھ دی انہوں نے، اور کھانا بھی علیحدہ، پینا بھی ان کا علیحدہ، سارا کچھ علیحدہ، احتیاط کے حوالے سے اتنی احتیاط ہوگی۔ اس حوالے سے ایک تو ان کو پریشانی یہ ہوتی کہ جب کھانا ان کے لیے علیحدہ پکایا جاتا ہے، یتیموں کے لیے علیحدہ کھانا پکایا جاتا، وہ کچھ کھا لیتے، باقی جو پڑا رہتا وہ کھاتے نہیں تھے کہ جو ہے نا یہ یتیموں کا مال ہے، تو اس لیے یہ کھاتے نہیں تھے، تو وہ سارا خراب ہو جاتا۔ یا پھر یہ ہوتا عورتیں جو تھی گھر کی، ان کو پریشانی ہوتی، ان کے لیے علیحدہ سالن پکائیں، گھر کے لیے علیحدہ سالن پکائیں، اور ان کے لیے کھانا یعنی روٹی الگ، ان کے لیے الگ، یہ بڑی پریشانی تھی۔ تو وہ صحابہ پھر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے مال کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ اس طرح تو بہت زیادہ ہمارے لیے مشقت اور تکلیف ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا کہ اصلاح کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تم صحیح طریقے سے اس کے مال کو خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اگر ان کی جو ہے پرورش کا یا ان کی کفالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرو، صحیح طریقے سے ان کے مال کو خرچ کرو۔ فرمایا بَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر وہ تم ملا لیتے ہو ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں دینی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کرنا وہ ہے کہ اس میں نیت جو ہے وہ تمہاری جو ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی، اس کے مال کو ضائع کرنے کی نہ ہو۔ تم گھر میں کھانا جو پکاتے ہو اس کا مال شامل کر لو، آج اگر آپ نے اس کے مال میں سے کھا لیا ہے، کل کو اس کو ضرورت پڑے گی، وہ تمہارے گھر میں ہی ہوگا، تمہارے مال میں سے وہ کھا لے گا۔
یہ اس طرح کرنا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، ایک ہے اصلاح کرنے والا، اس کی نیت ہے کہ اس کا کوئی چیز ضائع نہ ہو، وہ اس لیے یہ کہ اپنے مال کے ساتھ مال ملا رہا ہے تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو اور پھر وقت آنے پر اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اس مال میں سے۔ لیکن ایک وہ ہے جو اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا رہا ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر ہڑپ کیا جائے، اس کو جو ہے اس کے مال کے ساتھ جو ہے غبن کیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و فساد کی نیت کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، اصلاح کی نیت کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جان رہے ہیں اس چیز کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ تو چاہتے ہیں وہ تمہیں تکلیف نہ دے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تمہیں اگر مشقت آ رہی ہے علیحدہ علیحدہ ان کا رکھنے سے، تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بیان و قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو آپ جو ہے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی جیسے کہ کھانے کی چیزیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ کچھ اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضائع ہو جائے گا، آپ اس میں سے کھا بھی سکتے ہیں، بعد میں اپنے مال میں سے اس کو اتنا جو ہے اس کے اوپر وہ خرچ کر دو۔ اور فرمایا لیکن وہ مال جس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس کو جو ہے اپنے مال کے ساتھ ملانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمینیں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، اس کی جو پیداوار ہے، اس کی جو آمدن ہے، اب اس کے خراب ہونے کا کیا ہے؟ مثال پیسہ آتا ہے، پیسے کا تو نہیں کیا جاتا، تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط ضروری ہے۔ یہی صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کی حکمت میں ہے کہ یہ اللہ تبارک تمہاری کفالت میں دے دیے ہیں، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم ان کی اصلاح کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر احکامات قرآن مجید میں بیان کر دیے کہ ہر چیز صحابہ کرام پوچھتے رہے، اللہ کے نبی بتاتے رہے، اور اللہ اس کو دین کا حصہ بناتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔